مرینا نے قربناک بیداری کی سی حالت میں خالد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں اکیلی نیشا پور نہیں جانا چاہتی۔ میں مرو کے تہخانوں میں مسلمانوں کو نکالنے کے نیک کام میں آپ کا ساتھ دوں گی، لیکن وہاں ان کھنڈرات میں تو کافی منگول ہیں، آپ اکیلے ان سے کیوں کر نمٹ سکیں گے؟ خالد نے ایک عزم میں کہا، اس کا میں نے سارا انتظام کر لیا ہے، تم دیکھو گی میں منگولوں کو عبرتناک سزا دوں گا اور وہاں تہخانوں میں اسیر مسلمانوں کو رہا کرا لوں گا۔ مرینا نے کچھ بے تکلف ہوتے ہوئے کہا، میں آپ کی مشکور ہوں، آپ نے میری جان اور عزت بچائی۔ میں آپ کی احسان مند ہوں کہ آپ نے میرے باپ کو عزت و احترام سے دفن کیا۔ میرے بابا آپ کو بتا چکے ہوں گے کہ جب منگولوں نے ہمارا تعاقب کیا تو میں بھاگ کر ان چٹانوں میں روپوش ہو گئی تھی۔ میری خوش قسمتی کے چٹانوں کی اوٹ میں جا کر میں نے اپنے گھوڑے کو مار کر بھگا دیا۔ وہاں مجھے ایک غار مل گئی اور میں اس میں گھس گئی۔ وہاں سے میں اپنے بابا پر بھی نگاہ رکھ سکتی تھی۔ منگول مجھے ادھر ادھر تلاش کرتے رہے، لیکن قریب ترین پہاڑی کا انہوں نے جائزہ نہ لیا۔ اس غار کے اندر میں اپنی بدقسمتی پر رو رہی تھی اور اپنی حماقت پر تعصب کر رہی تھی کہ میں نے گھوڑے کو بھگا دیا ہے۔ اب بچ جانے کی صورت میں اپنے زخمی مردہ بابا کے ساتھ میں کیوں کر سفر کر سکوں گی؟ اتنی دیر میں آپ آ گئے اور میرے بابا کو سنبھالنے لگے۔ پہلے میں آپ کو بھی منگولوں کا ساتھی سمجھی تھی اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرے بابا سے ہمدردی کر کے منگول دھوکہ دہی سے کام لیں گے اور مجھے چٹانوں سے باہر آنے پر مجبور کریں گے، لیکن میں اس غار میں پڑی رہی۔ پھر جب منگولوں کی آپ سے جنگ شروع ہو گئی تو میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ آپ منگول نہیں ہیں، لہٰذا میں غار سے نکل کر نزدیک ہو گئی اور اپنی استطاعت کے مطابق منگولوں پر تیر اندازی کی۔ میری خوش قسمتی کہ میں ایک منگول کو گرانے میں کامیاب ہو گئی۔ میں بڑی احتیاط سے ڈر ڈر کر تیر چلا رہی تھی، مجھے خطرہ تھا کہ میرا تیر کہیں آپ کو نہ لگ جائے۔ پھر جب آپ نے مجھے بنتے ابی حزام کہہ کر پکارا تو میرے سارے شکوک رفع ہو گئے اور میں بے دھڑک اپنی کمین گاہ سے نکل کر آپ کی طرف چل دی تھی۔ آپ نے ابھی تک اپنے متعلق کچھ نہیں بتایا، آپ کون ہیں، کدھر سے آئے ہیں اور دریائے مرغاب کے کنارے کنارے شمال کی طرف جاتے ہوئے آپ کی منزل کیا تھی؟ خالد اداس ہو گیا اور بجھی بجھی سی آواز میں کہا، میں بخارا کا رہنے والا ہوں، میرا ننیال سمرقند میں تھا، لہٰذا میں ایک عرصہ سمرقند میں بھی رہا ہوں۔ چنگیز خان کے حملوں میں میرے ماں باپ اور بہن بھائی سب مارے گئے، میں بدقسمت اکیلا بچ نکلا تھا۔ مرینا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ خالد کہتا رہا، میں جلال الدین خوارزم شاہ کے لشکر کا ایک سالار ہوں۔ جلال الدین کا نامور جرنیل امین الملک مرو کے مرحوم قلعہ دار مجیر الملک کا رشتہ دار ہے، اور اس کے کہنے پر جلال الدین نے مجھے مرو سے مجیر الملک کی بیوی بچوں کو لانے کے لیے روانہ کیا ہے۔ میں مشرقی سرزمینوں کی طرف سے آ رہا ہوں، لیکن آخری منگول سے مجھے پتہ چلا کہ مجیر الملک اپنے لڑکوں کے ساتھ مارا جا چکا ہے اور اس کی بیوی اور 2 بیٹیوں کو چنگیز خان پکڑ کر لے گیا ہے۔ مرو کے مسلمانوں کو رہا کرانے کے بعد میں تمہیں نیشا پور چھوڑ کر چنگیز خان کے لشکر کا رخ کروں گا اور وہاں مجیر الملک کی بیوی اور بیٹیوں کو تلاش کر کے امین الملک کے پاس پہنچاؤں گا۔ مرینا نے بدک کر بدحواسی میں پوچھا، آپ چنگیز خان کے لشکر میں داخل ہو کر کیوں کر بچ سکیں گے جبکہ وہ مسلمانوں سے سخت بیزار ہے؟ خالد نے کہا، میں مجاہد کے علاوہ ایک سنگ تراش بھی ہوں، اور ایک سنگ تراش کی حیثیت سے ہی میں چنگیز خان کے لشکر میں داخل ہو کر اپنا کام شروع کروں گا۔ چنگیز خان بوڑھے بچوں، عورتوں اور جوانوں کو بے دریغ قتل کرنے کا عادی ہے، لیکن کاریگروں کو وہ اپنے پاس رکھتا ہے اور انہیں خوب معاوضہ دیتا ہے۔ مرینا نے اجنبیت کی اور دیواریں گراتے ہوئے کسی قدر بے باکی سے پوچھا، میں حیران ہوں کہ جب میری قوم میں آپ جیسے درویش صفت جوان موجود ہیں، پھر ہم نے کیوں کر منگولوں سے ہزیمت اور شکست اٹھائی؟ کیا ہم اس قابل نہ تھے کہ اس وحشی اور جابر قوم کو واپس صحرائے گوبی کی طرف بھاگنے پر مجبور کر دیتے؟ کاش ہم اپنے شہروں کی حفاظت کر سکتے اور چنگیز خان کے ارادوں کو خانہ ماتم بنا دیتے، ناکامیوں سے اس کا چہرہ ارک ارک کر دیتے اور اسے اپنے سامنے بھاگنے پر مجبور کرتے، لیکن ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ ہم نے اپنی حشمت کو داغدار کیا اور اپنی قوم کو ناکامیوں کا شکار کیا۔ مرینا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور وہ سلسلہ کلام جاری نہ رکھ سکی۔ خالد نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، منگول نہیں، ہم خود اپنی شکست کا باعث بنے ہیں۔ ہم دینی یکجہتی کے بجائے نسلی اور لسانی یکجہتی کا شکار ہو گئے ہیں۔ اپنے آباء کے فکر و کردار کی تربیت کو پس پشت ڈال کر ہم ظاہری آن بان کے وسوسوں کا شکار ہیں۔ خالد نے ذرا رک کر غمزدہ آواز میں کہا، میری قوم کی راکھ تلے ابھی بھی چنگاریاں موجود ہیں، لیکن کوئی انہیں بھڑکانے والا نہیں۔ خالد خاموش ہو گیا، پھر اس نے مرینا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، باتوں باتوں میں دیر ہو گئی ہے، اب ہمیں یہاں سے کوچ کر جانا چاہیے۔ دونوں اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور وہاں سے کوچ کر گئے۔ خالد اپنے آگے منگولوں کے جکڑے ہوئے گھوڑوں کو بھی ہانکتا چلا جا رہا تھا، جبکہ مرینا بھی اس کام میں اس کی مدد کر رہی تھی۔
آخری سرما کی ملگجی شام ٹوٹے دل کی اداسی کی رات میں بدل چکی تھی۔ 400 خاموشی اور سکوت تھا۔ لگتا تھا کسی نے جادوئے بابل کو صحرائے وحشت کی طرح بھیانک اور پرہول بنا کر رکھ دیا ہو۔ خالد اور مرینا عشاء کے قریب مرو شہر کے کھنڈرات سے قریب چٹانوں کے ایک طویل سلسلے کے پاس پہنچے۔ خالد نے وہاں منگولوں کے جکڑے ہوئے گھوڑوں کو پکڑ کر روک لیا اور مرینا کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے بڑی رازداری سے کہا، مرینا تم ان گھوڑوں کے ساتھ یہاں رک جاؤ، میں مرو کے ان کھنڈرات میں داخل ہو کر اپنے کام کی ابتدا کرتا ہوں، مجھے امید ہے کہ میں کامیاب رہوں گا۔ مرینا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، کیا میں اس کام میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی؟ آپ اکیلے اس قدر منگولوں سے کیسے اور کیوں کر نمٹ سکیں گے؟ یا یوں کرتے ہیں کہ شہر کے کھنڈرات کے اندر میں 2-3 تہخانوں کو جانتی ہوں، وہ لوگ ہمارے جاننے والے ہیں، میں انہیں تہخانے سے باہر نکلواتی ہوں، پھر سب مل کر اس لائحہ عمل کو شروع کرتے ہیں۔ خالد نے کہا، ایسا ممکن نہیں، تم اپنے سامنے مرو شہر کے کھنڈرات کی طرف دیکھو، مغرب، جنوب اور مشرق میں روشنی ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے وہاں منگولوں نے آگ کے الاؤ روشن کر رکھے ہیں اور وہ بیٹھ کر پہرا دے رہے ہیں تاکہ تہخانوں سے نکل کر کوئی بھاگنے میں کامیاب نہ ہو۔ اگر تم میرے ساتھ ان کھنڈرات میں داخل ہوئی تو کوئی تہخانہ کھلوانے سے قبل ہی ہم دونوں پکڑے جائیں گے اور منگول ہمیں دونوں کو لخت لخت کر کے رکھ دیں گے، اور پھر تمہارے ساتھ ہونے سے مجھے منگولوں سے نمٹنے کے ساتھ ساتھ تمہاری حفاظت کا دوہرا فرض ادا کرنا پڑے گا۔ خالد نے کہا، میں تمہیں زیادہ دیر تک انتظار کے قرب میں نہ رکھوں گا، منگولوں کو ٹھکانے لگا کر میں بہت جلد تمہارے پاس آؤں گا، پھر ہم مل کر تہخانوں کے اندر اسیر اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو نکال سکیں گے۔ سنو مرینا، اگر میں واپس نہ آ سکوں اور تم محسوس کرو کہ منگول مجھ پر غالب آ گئے ہیں تو فوراً میرے گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کر نیشا پور کی طرف روانہ ہو جانا۔ میرے گھوڑے کی خرجین میں کئی روز کی خوراک ہے، اس کی زین سے پانی کا مشکیزہ بندھا ہے، اور خرجین میں نقدی کی ایک بڑی تھیلی بھی ہے۔ دریائے مرغاب کے کنارے جس شہراہ پر میں آیا ہوں اسی شہراہ پر تم پہلے توس شہر کی طرف جانا، وہاں سے بائیں ہاتھ مڑ کر سیدھا نیشا پور کی طرف چلی جانا۔ میرا گھوڑا ان سب راہوں سے خوب واقف اور شناسا ہے، یہ بہت جلد تمہیں نیشا پور پہنچا دے گا۔ مرینا نے روتی ہوئی بین کرتی آواز میں کہا، آپ میری قوم کے سرفروش مجاہد ہیں، میرا رب ان ویرانوں میں مجھے تنہا اور سسک سسک کر مرنے کو نہ چھوڑے گا۔ خالد نے محسوس کیا کہ اس سے آگے مرینا کی آواز ہچکیوں میں ڈوب گئی تھی اور وہ کچھ کہہ نہ پائی تھی۔ خالد نے چپ چاپ اپنے کندھوں پر اپنی کمان لٹکائی، منگولوں کے جکڑے ہوئے گھوڑوں کو اس نے ایک چٹان سے باندھا اور مرو کے کھنڈرات کی طرف بڑھ گیا۔ خالد مرو شہر کے کھنڈرات میں داخل ہوا۔ کچھ دیر وہ کچھ سوچتا رہا، پھر کوئی فیصلہ کر کے وہ مشرقی حصے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی تلوار اور ڈھال اس کے ہاتھ میں تھیں اور کوئی کھٹکا کیے بغیر وہ مشرقی کی طرف بڑھتا رہا۔ جب وہ ایک گری ہوئی عمارت کے کچھ بچے ہوئے حصے کے پاس گیا جس کے سامنے 2 منگول آگ کا الاؤ روشن کیے بیٹھے تھے تو وہ رک گیا اور زمین پر لیٹ کر آگے بڑھنے لگا۔ نزدیک جا کر اس نے دیکھا وہاں 2 بڑے بڑے کمرے اپنی صحیح حالت میں موجود تھے، ایک میں منگول سو رہے تھے اور دوسرے میں ان کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ لیٹے ہی لیٹے دیوار کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوا وہ اس کمرے کے دروازے پر آیا جس میں منگول سوئے ہوئے تھے۔ خالد نے سانس روک لی اور حالات کا جائزہ لیا۔ اس کے بالکل قریب آگ کا الاؤ روشن تھا، وہاں 2 منگول آگ پر اپنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے تھے اور روشنی کی خاطر ان کے قریب ہی زمین میں 2 مشعلیں گڑی تھیں۔ لیٹے ہی لیٹے خالد نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور اس دروازے کو اس نے زنجیر لگا دی۔ دوبارہ وہ رینگتا ہوا اس کمرے کے تاریک کونے میں آ کے بیٹھ گیا تھا۔ ایک بار پھر خالد نے اپنے اطراف کا جائزہ لیا اور جس کمرے کا دروازہ اس نے باہر سے بند کیا تھا اس کے روشن دان پر نظر پڑتے ہی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل گئی تھی۔ کمرے کے تاریک کونے میں خالد دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ پھر اس نے اپنی کمان سنبھالی، ترکش سے تیر نکالے اور آگ کے الاؤ کے پاس بیٹھے دونوں منگولوں کو ہدف بنا کر اس نے تیر چلا دیے۔ اس کے تیر ان دونوں کو چھید کر رکھ گئے تھے۔ ان کے منہ سے ہلکی ہلکی چیخیں نکلی تھی لیکن ان سے کمرے کے اندر کوئی ہلچل نہ ہوئی تھی۔ خالد اٹھ کھڑا ہوا، اس نے اپنی تلوار اور ڈھال سنبھالی اور آگ کے الاؤ کی طرف بڑھا۔ دونوں منگول ختم ہو چکے تھے۔ خالد نے دونوں کو پاؤں کی ٹھوکر مار کر ان کا جائزہ لیا، پھر زمین میں گڑی 2 مشعلیں اٹھا لیں۔ بھاگ کر وہ کمرے کے پاس آیا اور روشن دان سے اس نے 2 مشعلیں کمرے کے اندر پھینک دیں۔ پھر وہ دروازے کے پاس آ کھڑا ہوا اور انتظار کرنے لگا۔ کمرے میں بچھائی ہوئی اون فوراً آگ پکڑ گئی اور پھر خالد کو کمرے کے اندر سے شور و واویلا کرنے کی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں۔ پھر ایک ساتھ کئی منگول اندر سے دروازہ پیٹنے لگے تھے۔ دروازہ نہ کھلنے کی صورت میں ایک منگول نے چیخنے کے انداز میں کہا، دروازہ توڑ دو ورنہ ہم سب جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ اب منگول دروازے کو دھکے دے دے کر توڑنے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ خالد نے باہر سے دروازے کو مضبوطی سے سہارا دے لیا تھا تاکہ دروازہ ٹوٹنے میں بھی کچھ دیر لگے اور کچھ منگول آگ کا شکار ہو جائیں۔ کمرے کے اندر سے ایک ساتھ کئی منگولوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں۔
شاید انہیں آگ لگ چکی تھی۔ خالد اسی طرح دروازے کو اندر کی طرف دبائے کھڑا تھا کہ اچانک وہ ایک جست لگا کر ایک طرف ہٹ گیا، کیونکہ دروازہ اندر سے منگولوں کے زور لگانے کے باعث اکھڑ گیا تھا اور گرنے لگا تھا۔ تاہم خالد مستعد تھا اور تلوار سونت کر کھڑا ہو گیا تھا۔ دروازہ اندر کی طرف گر پڑا اور کچھ منگول گھبراہٹ اور بدحواسی میں باہر نکلے، لیکن خالد عذاب بن کر ان پر نازل ہو گیا۔ جو بھی دروازے سے باہر نکلا اس نے اس کا سر قلم کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس طرح کچھ منگول کمرے کے اندر جل گئے اور جو بچ کر باہر نکلے وہ خالد کی تلوار کا شکار ہو گئے۔ اچانک خالد سنبھل کر کھڑا ہو گیا۔ جنوب کی طرف سے 3 منگول بھاگتے ہوئے اس کمرے کی طرف آ رہے تھے جس کو آگ لگ گئی تھی۔ آگ کے شعلے اب خوب بلند ہونے لگے تھے۔ خالد نے کمان کندھے سے اتار کر اس پر تیر چڑھا لیا۔ وہ ان تینوں منگولوں سے جلد نمٹ لینا چاہتا تھا، کیونکہ یہ وہ منگول تھے جو جنوب کی طرف آگ روشن کر کے پہرا دے رہے تھے۔ ان منگولوں کے آ جانے کا بھی اندیشہ تھا جو مغرب کی طرف الاؤ روشن کیے ہوئے تھے۔ اچانک خالد ایک بار پھر چونک پڑا۔ اس کے قریب ہی دائیں ہاتھ کے کھنڈر کے اندر سے کسی نے تیر برسائے اور جنوب کی طرف سے آنے والے منگولوں میں سے ایک کو چھید کر رکھ دیا تھا۔ اتنی دیر تک خالد نے بھی تیر چلا کر دوسرے منگول کو ختم کر دیا۔ تیسرا خوفزدہ ہو کر واپس بھاگا، لیکن خالد اپنی تلوار سونت کر اس کے پیچھے بھاگا۔ تھوڑی دور اس نے اسے جا لیا اور اسے بھی تحقیق کر دیا۔ پھر وہ اپنی ڈھال سامنے رکھ کر اس طرف بھاگا جہاں سے کسی نے منگولوں پر تیر برسائے تھے، لیکن قریب جا کر وہ رک گیا، کیونکہ مغرب کی طرف پہرا دینے والے تینوں منگول بھی بھاگتے ہوئے اسی طرف آ رہے تھے۔ خالد پھر ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ گیا اور جب وہ اس کے تیروں کی زد میں آئے تو اس نے ان پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ خالد نے محسوس کیا کہ کھنڈرات کے اندر سے کوئی اور بھی ان پر تیر برسانے لگا تھا۔ اس طرح 2 منگول خالد کے ہاتھوں اور ایک کھنڈرات میں چھپے کسی اجنبی کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ سارے منگولوں کے خاتمے پر اچانک خالد پلٹا اور اس کمرے کی طرف بھاگا جس میں منگولوں کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے، کیونکہ آگ اب بڑی تیزی سے اس کمرے کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ خالد نے کمرے کا دروازہ کھولا اور سارے گھوڑوں کو اس نے باہر نکال دیا۔ کمرے کو آگ لگنے کے باعث باہر کی فضا چونکہ کچھ گرم ہو گئی تھی، اس لیے منگولوں کے سارے گھوڑے ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ خالد بڑی تیزی سے اس کمرے کے اندر سے گھوڑوں کی زینے اور دوسرا ضروری سامان نکال کر باہر رکھنے لگا تھا۔ آگ اب خوب بلند ہو کر پھیلتی جا رہی تھی۔ کمرے سے سارا سامان نکال کر خالد جب پیچھے ہٹ کر کھڑا ہوا تو دنگ رہ گیا۔ قریب آ کر مرینا خالد کے سامنے رک گئی۔ اس نے گہری دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ خالد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں منگولوں پر اس طرح تنہا قابو پانے پر آپ کو مبارکباد دیتی ہوں۔ خدا کی قسم، جس قوم کے سب فرزند آپ جیسے ہو جائیں دنیا کی کوئی طاقت انہیں زیر نہیں کر سکتی۔ خالد نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، جس قوم میں تم جیسی بیٹیاں بھی ہوں وہ بھی شکست و ریخت کا شکار نہیں ہو سکتی۔ مرینا نے فوراً اپنی صفائی پیش کرنے کے انداز میں کہا، آپ نے مجھے گھوڑوں کے پاس بٹھایا تھا لیکن میں وہاں بیٹھ نہ سکی۔ میں آپ کے پیچھے پیچھے ادھر آ گئی تھی۔ مجھے فکر تھی آپ اکیلے اس قدر منگولوں کے اندر کہیں پھنس نہ جائیں۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ جو بھی آپ پر حملہ آور ہوگا اسے اپنے تیروں سے چھلنی کر دوں گی۔ خالد نے کہا، میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے میرا اس قدر خیال رکھا۔ مرینا نے اپنائیت سے کہا، آپ میرا شکریہ کیوں ادا کرتے ہیں؟ یہ میرا فرض تھا جو میں نے ادا کیا۔ کیا اب ہم لوگوں کو تہخانوں سے باہر نکالیں؟ ایسا نہ ہو لوٹ کھسوٹ کی خاطر کہیں سے اور منگول آ جائیں اور ہماری ساری محنت اکارت چلی جائے۔ میں ایک ایسے شخص کے تہخانے کو جانتی ہوں جو ہمارا ہمسایہ اور کپڑے کا تاجر تھا۔ وہ اپنے اہل خانہ سمیت تہخانے میں بند ہے۔ پہلے ہم انہیں نکالتے ہیں، پھر وہ دوسرے لوگوں کو نکالنے میں ہماری مدد کریں گے۔ خالد نے کہا، آؤ پہلے اپنے گھوڑے یہاں لے آئیں، پھر لوگوں کو تہخانوں سے نکالنے کا کام شروع کرتے ہیں۔ دونوں اس طرف چل دیے جہاں ان کے گھوڑے تھے۔ دونوں کمرے، جن میں ایک میں منگول بند تھے اور دوسرے میں انہوں نے اپنے گھوڑے باندھ رکھے تھے، جل گئے تھے۔ خالد اور مرینا نے سارے گھوڑوں کو ایک جگہ جمع کر کے باندھ دیا۔ پھر مرینا خالد کو شمال کے کھنڈرات کی طرف لے گئی۔ وہاں ایک عمارت کے کھنڈرات میں وہ کچھ دیر غور سے جائزہ لیتے ہوئے اپنے ہمسایوں کے تہخانے کو تلاش کرتی رہی۔ پھر ایک گول پتھر تلاش کرنے میں وہ کامیاب ہو گئی اور اس پر زور زور سے ہاتھ مارتے ہوئے اس نے چلا چلا کر کہا، میں مرینا بنت ابی حزام ہوں، تہخانے سے باہر آ جاؤ، منگولوں کو ختم کر دیا گیا ہے، اب یہاں سے بھاگنے کا بہترین موقع ہے۔ تھوڑی دیر بعد پتھر اوپر اٹھنا شروع ہوا۔ پھر ایک بوڑھے نے سر باہر نکال کر جھانکا۔ مرینا کو خالد کے ساتھ وہاں کھڑا دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ پھر وہ باہر نکلا اور اس کے پیچھے پیچھے اس کی بیوی اور اس کے بیٹے بیٹیاں بھی باہر نکل آئے۔ مرینا نے انہیں اپنے ساتھ پیش آنے والے حالات تفصیل سے سنا دیے۔ وہ سب خالد کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ پھر اس بوڑھے نے کہا، آؤ ان کھنڈرات میں جگہ جگہ پھیل کر اذانیں دیں تاکہ تہخانوں میں بند لوگ باہر آ جائیں۔ سب کھنڈرات میں پھیل کر اذانیں دینے لگے اور لوگوں کو باہر بلانے لگے۔
تھوڑی دیر کی جدوجہد کے بعد وہ سب لوگ باہر نکالنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ خالد نے ان میں